اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا کہ چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے، دونوں حسن سلوک کی مستحق ہستیاں ہیں، اور دونوں کے ساتھ خیر خواہی اور خدمت کا جذبہ رکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اسے اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے جنت میں جو میرا ساتھی ہے، میرا رفیق ہے، وہ دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور اس بندے کی پہچان کرائی کہ فلاں بازار میں جائیے، وہاں ایک قصاب ہے اور اس کی یہ شکل و صورت ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے اور اس کو پہچانا، اس کے پاس بیٹھے، اس کے اعمال کا وہ ادراک کیا، دیکھا کہ اس کے کیا اعمال ہیں۔ شام کو جب وہ گھر جانے لگا تو آپ بھی ساتھ ہو لیے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو وہ ساتھ لے گئے۔ تو اس نے کیا کیا، شام کو اچھا گوشت سارا وہ اکٹھا کر کے ساتھ لے گیا، گھر جا کر اس کو پکا کر پھر ایک تھیلا نما وہ کوئی چیز تھی، اس کو اتارا جو لٹکی ہوئی تھی، اس میں بالکل ضعیف خاتون تھی، بالکل کمزور سی، جو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے وہ کھانا اپنی اس بڑھیا کو کھلایا، اور جب وہ کھانا کھا چکی تو اس بڑھیا کے ہونٹوں پر وہ حرکت پیدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہونٹوں کے قریب جب اپنے کان مبارک کیے تو وہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا۔ اس نے وہ کھانا کھلایا اور اسی تھیلے میں اس کو دوبارہ ڈال دیا اور وہیں پر اس کو لٹکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ بوڑھیا میری والدہ ہے، میری ماں ہے، لیکن اتنی کمزور اور اتنی ضعیف ہو چکی ہیں کہ یہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ سارا دن میں گوشت بیچتا ہوں، اور جو عمدہ قسم کا گوشت ہوتا ہے وہ میں محفوظ کر کے سنبھال کے الگ کرتا رہتا ہوں، اور پھر شام کو آ کر اسے پکاتا ہوں اور پھر اپنی والدہ کو وہ کھلاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جو دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی اور رفیق بنائے، تو میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور تو میرا ساتھی ہے جنت میں۔ یعنی والدہ کی خدمت ہے وہ بندے کو انبیاء کا قرب جنت میں بھی عطا فرما سکتی ہے۔ وہ بندہ جنت میں انبیاء کے وہ قرب میں ہوگا اور انبیاء کا رفیق ہوگا اور ساتھی ہوگا۔ والدین کی جو عبادت ہے یہ بہت مقبول عبادت ہے، بہت مقبول۔ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ روایت کہ جب بنی اسرائیل کے 3 لوگ وہ سفر کر رہے ہیں اور شدید بارش شروع ہوئی، انہوں نے غار میں پناہ لی اور آندھی کی وجہ سے پہاڑ سے وہ چٹان ایک اتری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں اس کو ہلانے کے ہٹانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب وہ اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی نیکی یاد کرو جو تم نے خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی کی ہو۔ تو اس دعا کے وسیلے سے، اس نیکی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹائے اور ہمارے لیے خلاصی کا سامان پیدا ہو۔ تو ایک بندے نے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب بکریاں لے کر آتا
تو میں دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کو پیش کرتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلاتا۔ اور ایک شام کو جب میں واپس آیا تو میری والدہ جو ہے وہ سو چکی تھیں اور بچے بیدار تھے۔ میں نے صرف اپنے والدہ کی عزت اور تکریم کی خاطر کہا کہ پہلے میں اپنی ماں کو دودھ پیش کروں گا اور بعد میں بیوی بچوں کو دوں گا، اور والدہ میری آرام فرما تھی۔ میں نے بچوں کو جو ہے وہ بھوکا سلا دیا، کہا کہ پہلے میری ماں پیے گی اور بعد میں تمہیں دوں گا۔ میں یہ جو عمل کرتا تھا یہ خالصتاً صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہی تھا۔ اب مہربانی فرما ہماری اس مشکل کو آسان فرما، اور اس پہاڑ کی یہ جو چٹان گری ہے اس کو غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم جو ہے وہ باہر نکل سکیں۔ تو ماں کی خدمت کا یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ہٹی اور ان کی مشکل کشائی کر دی گئی۔ والدین کی خدمت، خصوصی طور پر ماں کی خدمت، یہ بہت اجر اور ثواب کا بندہ مستحق ہوتا ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عرصہ دراز تک جو ہے وہ عبادت ریاضت میں جو ہے وہ لگے رہے، لیکن وہ مقام نصیب نہ ہوا جس کے آپ طالب تھے اور خواہش مند تھے۔ آخر کار ماں کی خدمت میں جو ہے وہ گر پڑے اور دن رات ماں کی خدمت میں مصروف رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی، میری والدہ نے جو ہے وہ پانی مانگا مجھ سے کہ بایزید پانی پلاؤ۔ میں جب پانی لے کر واپس آیا تو میری والدہ سو چکی تھی۔ میں نے والدہ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، میں پانی لے کر جو ہے وہ ساری رات کھڑا رہا، اور سردی کی یہ انتہا تھی کہ پانی کا ایک قطرہ میری انگلی پر ٹپکا، اور میں جب اس کو ہٹانا چاہا تو وہ برف ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس برف کو ہٹایا تو نیچے سے خون جاری ہو گیا اور انگلی کی جلد جو ہے وہ اتر چکی تھی۔ جب کافی دیر بعد صبح کے قریب میری والدہ بیدار ہوئی تو میں نے پانی پیش کیا، اور میری والدہ سارا ماجرا جو ہے وہ جان چکی تھی۔ تو میری والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی بایزید سے راضی ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ ماں کی اس دعا سے مجھے اللہ کے قرب کی وہ منازل نصیب ہوئیں جو عبادتوں اور ریاضتوں اور محنتوں مشقتوں سے بھی مجھے نصیب نہ ہو سکی۔ تو والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں اولاد کے لیے، اور جتنی بھی ان کی خدمت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی وہ روایت آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ جب حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے تینوں جو ہے وہ 3 بار قدم رکھا اور تینوں دفعہ ہی آپ نے آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا، جس میں سے جب صحابہ کرام نے پوچھا گیا تو ایک وجہ یہ بھی تھی، فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا بندہ نامراد اور خراب ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ یعنی والدین کی خدمت وہ جنت میں داخلے کی ضامن ہے اور ذریعہ ہے، اور حضور نے اس پر باقاعدہ آمین فرمایا ہے۔ ادھر فرشتوں کے رسول کی دعا ہے اور ادھر انبیاء اور مرسلین کے امام کی آمین ہے۔ تو جو بندہ والدین زندہ ہونے کے باوجود ان کی خدمت نہیں کرتا اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا پاتا، تو فرمایا کہ اس پر بھی افسوس ہے اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو والدین کی خدمت بہت ضروری ہے اور بہت بڑے اعزاز کا سبب ہے، اور مشکات المصابیح میں جو ہے وہ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ایک ہیں یا دونوں ہیں، اور وہ ان کی خدمت کر کے پھر بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے نہ اس کے فرض مقبول ہیں نہ اس کی نفلی عبادت مقبول ہے۔ جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو ان کی عبادتوں ریاضتوں کی اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو احکام لاگو فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، وہ صرف بندے کو چیک کرنے کے لیے ہیں، اور والدین کی خدمت کا حکم بھی اللہ رب العزت نے خود ہی عطا فرمایا ہے اور خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت تک جائے گی۔ 500 سال کی مسافت وہاں تک جو ہے وہ جنت کی خوشبو جائے گی، اور خوشبو پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں پا سکے گا، اور اتنا اس کو دور رکھا جائے گا۔ 3 لوگ ہیں، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی۔ یہ تینوں جو ہیں فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 20 سال تھی، اور میری والدہ نے جو ہے وہ سہارے کے لیے یہاں مجھے بلایا۔ میں نے جو ہے وہ اپنا بازو پیش کیا، اور میری والدہ جو ہے اس پر سر رکھ کے سو گئی، اور میرا بازو جو ہے وہ سن ہو گیا، لیکن میں نے اپنے بازو کو حرکت نہ دی تاکہ میری والدہ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میرا بازو جو ہے وہ شل ہو گیا اور اس میں حرکت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ یعنی میرا بازو تو گیا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ ولایت کا تاج عطا فرما دیا، اور اپنا قرب خاص جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کے وصال کے بعد کہ آپ بڑے خوش ہیں اور جنت میں جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، اور اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا اور جنت میں مجھے داخل فرما دیا، بڑا فضل ہوا مجھ پر۔ تو دوست نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو اس جنت میں داخلے کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ کیا بنی؟ فرمایا کہ والدین کی خدمت اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کے صدقے جو ہے وہ میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ تو والدین کی خدمت آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے اوپر ہم لازم سمجھیں، اور یہ ہم نے لازم نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت نے لازم کی ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ماں اور باپ وہ دونوں تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، تیرے لیے جنت بھی ہیں۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، والدین وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، تیرے لیے جنت بھی ہیں، کہ اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو تیرے لیے وہ جنت ہے، تو ان کی فرما برداری کرے گا، حسن سلوک کرے گا، احسان کرے گا، تو وہ تیرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی نافرمانی کی اور انہیں ستایا تو فرمایا کہ وہی تیرے لیے جہنم کا سبب بنیں گے، اور ان کی نافرمانی جو ہے وہ تمہیں جہنم تک لے جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے کے نیچے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقام و مرتبہ پر بڑا رشک آیا کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اتنا قرب ملا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ فریاد کی، عرض کیا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تو نہ بتایا، لیکن اس کو جو قرب نصیب ہوا تھا اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ اس کو جو قرب ملا ہے وہ اس کے 3 اعمال کی وجہ سے اس کو میں نے اپنے عرش کا جو ہے وہ ٹھنڈا سایہ عطا کر رکھا ہے اور قرب دے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اپنے والدین کی کبھی بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، اور تیسری چیز یہ کہ چغل خوری نہیں کرتا۔ ان 3 عملوں کی وجہ سے حسد نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا اور چغل خوری نہیں کرتا، ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ صرف چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میرا بندہ میرے احکام پر کتنا ایک عمل کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے،
اور جو عمل میں پیچھے رہتے ہیں تو خسارہ اور وبال اسی کے لیے ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف آزمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے کہ یہ بن دیکھے میری بات کو مانتا ہے، بن دیکھے میرے احکام کی قدر کرتا ہے۔ میں نے جو کہہ دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، یہ کیا والدین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو خوش نصیب ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے سزا ہے، اور وہ سزا قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو سزا ہے، جو اس کے غضب کا مظہر ہے، وہ جہنم ہے، اور جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کی جائے، اور والدہ کی جو نافرمانی ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی جب تک ماں جو ہے معاف نہ کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی موت کا وقت قریب ہے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابی رسول ہونے کے باوجود زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ سارے اولیاء، قطب، ابدال مل جائیں تو صحابی کے گرد راہ کو وہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ساتھ والے جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا، اور حضور جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ پھر فرمایا کہ ہم خود ہی اس کی ماں کے پاس چلتے ہیں۔ خود چل کر حضور جب اس کی والدہ کے پاس گئے اور والدہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں حاضر ہو جاتی، کریم آپ جو ہے وہ کیوں چل کر آئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بتائیے علقمہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، احکام کی پابندی کرتا ہے، اور سارے احکام اس کے پورے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، یعنی عبادات میں کمی نہیں ہے، عبادات پوری ہیں، باقی ہر چیز پوری ہے، لیکن صرف ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اس سے راضی کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ میری بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، یعنی میں جب کہتی اور اس کے مقابلے میں کوئی اس کی بیوی کہہ دیتی، یہ بیوی کی بات کو مان لیتا اور میری بات کو چھوڑ دیتا۔ صرف اتنی بات سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو والدہ نے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے؟ جن کو جلایا جائے گا، اور جب آگ روشن ہوگی تو علقمہ کو اس میں ڈالا جائے گا۔ ماں تڑپ اٹھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھے۔ فرمایا کہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی آگ بہت بھیانک ہے اور بہت دردناک ہے۔ جب تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلتا ہوا کیسے برداشت کرو گی؟ تو ماں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اور پھر صحابہ کرام حضرت علقمہ کے پاس جب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ہم قریب پہنچ رہے تھے اور حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری تھا، اور جیسے ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ یعنی والدین کی نافرمانی تو بہت بڑا وبال ہے۔ صرف اپنی بیوی کو اپنے والدہ پر جو ہے وہ ترجیح دینے کی وجہ سے اتنا معاملہ یعنی صحابی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو جب صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ اور صحابہ کرام سے اس طرح کے جو معاملہ صادر ہوئے ہیں وہ اصل میں آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ایسا ہوا ہے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو وقت آنے سے پہلے سدھار لیں۔ تو جن کے والدین ناراض ہیں وہ خدا را کوشش کریں اپنے والدین کو منائیں، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اور والدین کی ناراضگی جو ہے وہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ پھر چاہے بندہ کسی بھی مقام پر ہو،
وہ خالی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہی بندہ ہے جس پر اس کے والدین راضی ہیں۔ اور ماں کے متعلق تو فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں میں جو ہے وہ لٹا دی ہے۔ جنت کو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور باپ جو ہے فرمایا کہ یہ جنت کا مین دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے۔ جس کا والد راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کا والد ناراض ہے اس کا اللہ بھی اس پر ناراض ہے۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کے ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اسلام نے والدین کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں والدین کے حقوق اس انداز سے، اتنی سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ جو ہے بیان نہیں کیے گئے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہیں۔ والدین کی خدمت جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے بندے کو ولایت بھی ملتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ ایک جماعت جو ہے وہ اکٹھی ہو کر بایزید بسطامی کے پاس حاضر ہوئی، اور اس وقت آپ کو یعنی ولایت مل چکی تھی، اور یہ عالم تھا کہ انہوں نے آ کر کہا کہ جناب عرصہ ہو گیا بارش نہیں آئی، قحط سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر اپنے پرنالوں کو ٹھیک کر لو، بارش آ چکی ہے۔ بس آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے اور بارش شروع ہو گئی، اور آپ خود بتا کر گئے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ ماں کی خدمت سے ہی ملا ہے، ماں کی خدمت سے ہی ملا ہے۔ یعنی جس نے ماں کی خدمت کی ہے، والدین کا احترام کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو ان کی زبان سے بس الفاظ نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت ان الفاظ کو پورا فرما لیتا ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کی ہوئی جو ہے وہ بندے کے لیے مشکل کے وقت جو ہے وہ آسانی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو والدین کا احترام کرنا، ان کا خیال کرنا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان پر خرچ بھی کریں، خدمت بھی کریں، ان کو وقت بھی دیں۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ جناب بڑے مصروف ہیں، بس ہم نے ان کو پیسہ دے دیا ہے، ضروریات کی چیزیں مہیا کر دی ہیں، اور ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ، سال سال جو ہے وہ منہ ہی نہیں دکھاتے، جبکہ والدین اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں نہ مال کی ضرورت ہے، نہ ضروریات کی چیزوں کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہو بہت ہے، بس وہ صرف اس چیز کو ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہمارے سامنے ہو اور ہم انہیں دیکھ سکیں۔ تو اس لیے اولاد اپنے والدین پر خرچ بھی کریں، خدمت بھی کریں، اور ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں، ان کے سامنے موجود بھی رہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ خدمت کریں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے، سر دبائیں گے، تو آپ ان کی خدمت میں موجود رہیں گے، تو اس سے ان کو تسلی اور تشفی ہوگی، اور ان کا دل جو ہے وہ خوش ہوگا۔ اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس بندے کو یہ فکر ہو کہ میں چیک کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے والد کو دیکھے کہ اگر اس کا والد اس سے راضی ہے تو اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا والد ناراض ہے تو اس کا جو ہے وہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اسلام میں والدین کا وہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کریں، دونوں زندہ ہیں دونوں کی خدمت کریں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کی خدمت کو لازم پکڑیں۔ فرمایا کہ جس بندے نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جس کا دونوں تو والدین زندہ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وفات پا چکا ہے، ایک زندہ ہے، اور اس کی وہ خدمت کرتے ہوئے صبح کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور والدین کی زیارت، شفقت بھری نگاہ جو ہے وہ مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ بندہ حج پر کتنی جو ہے وہ منتیں، ترلے، درخواستیں، جناب پھر قرآن داسی، نام، اور پھر لاکھوں کا خرچہ، سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد پھر بھی یقین نہیں ہے کہ میرا یہ حج مقبول ہے یا مردود ہے، اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، میں یعنی اللہ کی جو ہے وہ رضا کی خاطر کر کے آیا ہوں، یا میں صرف حاجی صاحب بن کر آیا ہوں، پھر بھی تسلی نہیں ہے۔ لیکن والدین کی زیارت شفقت بھری نگاہ سے اپنے والدین کی زیارت کرنا مقبول حج کا ثواب ہے، اور پھر ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب۔ یہ نہیں کہ دن میں جو ہے وہ ایک حج کا ثواب نہیں،
جب بھی آپ اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں، شفقت بھری نگاہ جو ہے وہ اپنے والدین کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ کتنی عظیم سعادتوں کے مالک ہیں ہمارے والدین، اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر تو والدین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی فرمان برداری کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر خدا نخواستہ غفلت میں ہیں اور سستی میں ہیں، اور ہم جو ہے والدین کے حقوق جس طرح ادا کرنے چاہیے، جس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے ویسی خدمت نہیں کر پا رہے، تو خدا را آج سے اپنی غفلت کو دور کریں اور اپنے والدین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اگر آپ مجبور ہیں، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کی مصروفیت ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تو کم از کم آپ فون پر بات تو کر سکتے ہیں، آپ ان سے حال چال تو پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف نہ کریں کہ والدین کی خبر سے ہی بے خبر ہو جائیں۔ والدین کی خبر رکھیں، ان کے حال پوچھیں، اور موسمی حالات، صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، ان کی ضروریات سے آگاہ رہیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور والدین پر خرچ کرنا جو ہے وہ اس سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جس کو رزق کی تنگی کا معاملہ ہو، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، اس کے رزق میں جو ہے وسعت ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو خود حکم ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ یعنی آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن والدین تو آپ کے بھی ہیں، ماں باپ تو آپ کے بھی ہیں۔ آپ بھی اپنی ان ساری شانیں ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اور عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما۔ اور رحم کے الفاظ جو ہیں، اس سے جو چاشنی بندے کو الفاظ سے نصیب ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، کما رب یعنی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور والدین جو بچپن میں بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی احسان نہیں جتلاتے، کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی طبعی محبت کی وجہ سے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور طبعی محبت کی وجہ سے کرے کہ یہ میرے والدین ہیں، اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب میرا یہی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے مجھے اس دنیا میں جو ہے وجود بخشا ہے، اور انہی کے دم سے آج میں ہوں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کہاں سے ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ والدین جو بڑھاپے میں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، وہ اولاد کی خدمت کر کر کے ہی اس کمزوری کو پہنچتے ہیں۔ میڈیکل بھی آج اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ماں اگر خوراک نہ بھی کھائے تو بچہ اندر سے جو ہے وہ اس کے خون کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بڑھاپے میں ماں کو جو ہے وہ جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں کی جو میخ ہوتی ہے، بچہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی خوراک کو پورا کر لیتا ہے، اور چاہے ماں نے خوراک نہ بھی لی ہوئی ہو، بچہ اپنی خوراک کو لے لیتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر جو طاقت ہے یہ والدہ کے خون کی وجہ سے ہے۔ ہم نے جو والدہ کی ہڈیوں کی میخ تک کو جو ہے وہ حاصل کیا، آج ہم تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی خدمت کرنے سے بھی ہم کتراتے ہیں، تو یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور والد، اس کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، جس نے سردی گرمی دھوپ چھاؤں کچھ بھی نہیں دیکھا، جیسا بھی ماحول ہے، جیسے بھی حالات ہیں، جیسا بھی موسم ہے، اس نے ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ اچھا ہی سوچا ہے، سہولیات کو فراہم کیا، آرام کا خیال کیا۔ اور یعنی جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے آرام کا خیال کیا، بڑھاپے میں ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے والدین کے آرام کا خیال کریں۔ بچپن میں ہمارے والدین نے ہمارے لباس کا خیال کیا، سردی گرمی کا، ہم بھی بڑھاپے میں اپنے والدین کے لباس کا خیال کریں۔ سردیاں ہیں، کیا میرے والدین کے پاس گرم لباس ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اسی طرح خوراک ہے، والدین نے بچپن میں ہماری خوراک کا خیال کیا
کہ جو ہمارے لیے طاقت کا سبب بھی بنے اور بیماریوں سے تحفظ بھی فراہم کرے، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو ایسی خوراک فراہم کریں کہ جس سے ان کی قوت بھی بحال رہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہی خوراک جو اچھی طاقتور ہے بچے کو جو ہے وہ بہت جلدی لگتی ہے، نوجوان کو بہت زیادہ لگتی ہے، اور وہی خوراک بڑھاپے میں جو ہے وہ بہت کم لگتی ہے، کھانی زیادہ پڑتی ہے لگتی کم ہے۔ لیکن پھر اگر اولاد وہ خوراک فراہم نہ کرے تو پھر والدین پر بڑھاپا ہی آتا ہے، اور کیا آتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں راضی رکھیں اور ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، حدیث پاک میں انہیں جو ہے وہ تلقین ہے کہ وہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کریں، ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کریں اور کوشش کریں کہ وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اگر وہ یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، یعنی آپ کو جتنے کلمات خیر یاد ہیں اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے والدین کی قبروں پر جا کر اسے پڑھیں۔ جس طرح ان کی زندگی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کو اپنا چہرہ دکھا کر ان کو خوش کرنا یہ بندے پر لازم ہے، اسی طرح ان کی قبروں پر جا کر ان کے چہرے کی جانب باادب طریقے سے بیٹھنا یا کھڑے ہونا تاکہ وہ اپنی اولاد کی زیارت کر سکیں، اور پھر اپنے کلمات خیر پڑھ کر جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب کر کے ان کو راضی کرنا یہ بہت بہترین سعادت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کے والدین ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس کی بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے والدین قبر میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ قبر میں بھی راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ وہاں بھی راضی ہو گئے تو بندہ پھر بھی عذاب سے بچ جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کریں، جن کے والدین جا چکے ہیں، دونوں جا چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک جا چکا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور ان کی قبروں کی زیارت کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہر حال میں مانگتے رہا کریں، مغفرت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اور خصوصی طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں بھی آپ کو اپنے والدین جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ یہ دعا کی تلقین کی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اس میں ایک اور نقطہ یاد رکھیں کہ بندہ پہلے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے پھر اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، لیکن قرآن کریم میں کیا ہے کہ یا اللہ پہلے میری بخشش فرما پھر میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو اس کا جواب کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ پہلے تم اپنی بخشش کی دعا کروا کر اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کے لیے سوال کر سکو، یعنی کہ تم گناہوں بھری زبان سے والدین کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، پہلے اللہ سے اپنی بخشش چاہو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، پھر تمہاری زبان پاک ہو اور پھر تم اپنے والدین کا نام لو اور ان کے لیے بخشش کا سوال کرو۔ تو والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کو سمجھیں، ان کی خدمت کریں، زندہ ہیں تو خدمت کریں اور رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان جن کے والدین جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جن کے